السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت مکمل ہو گئی ہے۔ ایک بہت اہم تجویز زیر غور ہے اور اس تجویز کی مخالفت کون کر رہا ہے یہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کا اے بی اور سی پلان ہے وہ لیک ہو چکے ہیں اور کتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں سے ہو رہی ہیں، کہاں کہاں پہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، کیا حکومت کو اطلاعات مل چکی ہیں، کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جو لانگ مارچ عمران خان صاحب کا آج گجرانوالہ میں موجود ہے اس کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا عمران خان صاحب کو فیس سیونگ مل جائے گی؟ کیا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے یا کہ لٹ کے کھڑا ہے؟ بہت دلچسپ تفصیلات ہوں گی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر حکومت نے عمران خان کو ایک مشروط پیشکش کر دی ہے، وہ مشروط پیشکش کیا ہے، کیا عمران خان کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں بالخصوص آپ سے ذکر کیا تھا اور اس سے پچھلے پروگرامز میں بھی ہم آپ کو بتاتے رہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے جو مسلح افراد اور مسلح تصادم کے حوالے سے ان کی کوئی پلاننگ اور حکمت عملی تھی وہ ساری لیک ہو گئی تھی۔ ایک لیکڈ آڈیو بھی آ گئی تھی علی امین گنڈا پور کی، اور اس کے بعد جو کل ان کے صوبائی وزیر تھے کے پی کے غالباً کامران مگش نام ان کا، انہوں نے بھی یہ بڑا برملا اعتراف کیا تھا کہ یہ مسلح لوگ لے کر جائیں گے۔ اور اس کے بعد سے جو کاروائیاں ہیں وہ بہت تیز ہو گئی ہیں۔ وفاقی حکومت اور اس کے جو ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، وہ کو خاموش نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پر کاروائیاں بہت تیزی سے کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کو وہاں سے مبینہ طور پر حراست میں بھی لیا گیا ہے، اور کچھ ایسی بھی اطلاعات ملی ہیں کہ ٹیکسلا اور واہ کینٹ کے علاقے میں کچھ ارینجمنٹ کیا گیا عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو رکھنے کے لیے، اور وہ ارینجمنٹ جو سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان ان کی زیر نگرانی کیا گیا ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ ان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ چونکہ پنجاب میں حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اور پرویز الہی کی ہے، سو وہاں پر پولیس تو اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے، لیکن جو وفاقی حکومت کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے اور وفاقی ایجنسیوں کی طرف سے پنجاب حکومت کو اس حوالے سے تمام تر چیزوں سے آگاہ کر دیا گیا کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کون کون سے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی اور آپ کو امن و امان یقینی بنانا ہوگا۔ لیکن ابھی تک عمران خان صاحب اور ان کی جو حکومتیں ہیں وہ وفاقی حکومت کی اس بات پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر وہ جو آپ کے ساتھ ہم چلتے چلتے شیئر کرتے چلتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کر کے سائفر والے کیس میں طلب کیا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کو غالباً جو پچھلا نوٹس تھا وہ 31 نومبر کا تھا، دن 2 بجے ان کو طلب کیا گیا تھا، وہ ان کا دوسرا نوٹس تھا، وہ پیش نہیں ہوا۔ اب ان کو تیسرا نوٹس جاری کیا گیا 3 نومبر کے لیے کہ 3 نومبر کو عمران خان صاحب پیش ہوں سپریم کورٹ میں، اپنے موقف سے آگاہ کریں۔ سپریم کورٹ غلطی سے کہہ دیا ایف آئی اے کے اندر، اور اپنے موقف سے آگاہ کریں۔ تو وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پیش نہیں ہوئے اب، اور اگر یہ تیسری اس پہ بھی پیش نہیں ہوتے تو پھر ایف آئی اے قانونی طور پر یہ حق رکھتی ہے کہ ان کا مزید موقف معلوم کیے بغیر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے اور ان کی کارروائی جو ہے وہ گرفتاری کی طرف لے کے جائی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اسد عمر صاحب ہیں ان کو 2 نومبر کو طلب کیا گیا، اور عمران خان صاحب کو 3 نومبر کو طلب کیا گیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 3 نومبر کو طلب کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جو اس وقت لانگ مارچ ہے اس کی پوزیشن کیا ہے۔ لانگ مارچ آج کافی دنوں سے سڑک پر ہی ہے، اور غالباً 4-5 دن ہو گئے وہ لاہور سے بمشکل آج گجرانوالہ پہنچا ہے، اور گجرانوالہ میں عمران خان صاحب نے وہاں پہ جو تقریر وغیرہ کی ہے جو کرتے ہیں وہ عموماً شام کے وقت، اور اس جو صورتحال میں جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو کوششیں کر رہے تھے مسلسل کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے، کوئی بیک ڈور کیا جائے، وہ کوششیں ان کی ساری ناکام ہو گئی ہیں۔ ایک آخری کوشش جو کی گئی تھی وہ چودھری پرویز الہی کی طرف سے کی گئی تھی، جس میں ہمارے آرمی چیف جناب باجوہ لاہور میں کسی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوتے، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کو انہوں نے بلوا کر چودھری پرویز الہی نے اپنے قریب کسی جگہ پہ ان کو روک کر اور پھر آرمی چیف سے ان کی ملاقات کروانے کی کوشش کی، اور آرمی چیف سے اجازت دی، لیکن اجازت ان کو یہ ملی نہیں۔ سو عمران خان صاحب کو واپس جانا پڑا، اور اس کے بعد پھر جا کر انہوں نے وہی جو کام وہ کرتے ہیں، رات کو گھر جا کے اپنے سوتے ہیں،
اگلے دن جناب کنٹینر پہ جاتے ہیں, 2-3-4 گھنٹے کا لانگ مارچ ہوتا ہے. وہی میر جعفر, میر صادق, ہینڈلر, فلاں فلاں فلاں, وہ باتیں ان کی جو ہے وہ مسلسل جاری ہیں. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب دعوے کر بیٹھے ہیں بہت بڑے بڑے, اور جب انسان بہت بڑے دعوے کر بیٹھا ہو اور اس کے بعد وہ دعوے پورے کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی صورتحال عمران خان صاحب کی ہے. اب یقیناً جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تو یہی خواہش ہوتی ہے سیاسی لوگ کہ بھئی ہمارا کوئی بھی مارچ ہو, ہمارا کوئی بھی جلسہ ہو تو کامیاب ہو. عمران خان صاحب کی بھی یہ خواہش ہوگی. لیکن جو لانگ مارچ جو اصل میں ہوتا ہے وہ لانگ مارچ تو ایسے ہوتا ہے جیسے مولانا فضل الرحمان نے کراچی سے شروع کیا تھا, بلاول نے کراچی سے شروع کیا تھا, مریم نے لانگ مارچ کیا تھا, لاہور سے شروع کیا تھا. وہ کنٹینیوسلی لوگ چلتے ہیں اس لانگ مارچ کے ساتھ, دن رات وہ سڑک کے اوپر ہی ہوتے ہیں. لیڈر بھی سڑک کے اوپر ہوتا ہے, اس کے فالوورز بھی سڑک کے اوپر ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ریلا بنتا جاتا ہے لوگوں کا. کبھی وہ اپنے بندے ان کے کم ہو جاتے ہیں, کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں, کبھی بہت بڑا ریلا بھی ہو جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جیسا کہ انہوں نے دھرنا جو دیا تھا, طاہر القادری صاحب کے دھرنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ دھرنا تھا, لیکن عمران خان صاحب کا کوئی دھرنا تو تھا نہیں. وہ 126 دن تو روزانہ شام کو ایک میوزیکل شو ہوتا تھا اور 1-2 تقریریں ہوتی تھی, اور وہ لوگ وہ پنجابی میں کہتے ہیں لوگ گھروں گھر ہی چلے جاتے سن, اتنی سی بات تھی. تو لانگ مارچ میں عمران خان صاحب نے دنیا کی تاریخ کے اس لانگ مارچ میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو دنیا نے یا چشم فلک نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ ایک ایسا لانگ مارچ ہے جیسے روزانہ شام کو آج ہم یہاں پر ہماری تقریر ہوگی, ہمارا میوزیکل پروگرام ہوگا, ترانے بجائے جائیں گے, گانے بجیں گے, ڈی جے ہوگا, ساؤنڈ سسٹم ہوگا, میوزک ہوگا, انجوائمنٹ ہوگی جو بقول عمران خان صاحب کے. اور کافی ہم نے وہ دیکھی ہیں ویڈیوز وغیرہ بھی, جو وہ ڈانس وانس کی ویڈیوز ہیں مرد و خواتین کی, وہ چل رہی ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ جناب 2-3 گھنٹے کا ایک ایونٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اب بس اب آج یہ ختم ہو گیا, آج اب یہاں سے 10 کلومیٹر آگے کل ہم وہاں سے شروع کریں گے. تو یہ چشمہ فلک نے عجیب معاملہ دیکھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سرکس والے اس طرح کرتے ہیں جی, وہ لکی ایرانی سرکس پاکستان میں بڑی مشہور ہے, اور روزانہ وہ شام کے وقت کسی بھی شہر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنے تمبو شمبو لگا دیتے ہیں. ان کے پاس بھی اسی طرح کے کنٹینر وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پہ سامان اپنا لے جاتے ہیں, اپنے شیر, چیتے, ہاتھی, بھالو, ان کا شو کراتے ہیں. کوئی موت کا کنواں چلا رہے تھے, کوئی موٹر سائیکل موت کے کنویں میں چل جاتا ہے, کوئی گاڑی چل جاتی ہے, اور کوئی وہاں پہ کوئی ڈانس پروگرام ہو جاتا ہے, کوئی قوالی کا پروگرام ہو جاتا ہے, کوئی مداری کا شو ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ شام کو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اگلے دن پھر وہ شام کو شو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کچھ مطلب سیاسی سرکس ہی لگا ہوا ہے کہ یہ عجیب سا لانگ مارچ ہے جس میں لوگ سڑک پہ نہیں رہتے, نہ لیڈر سڑک پہ رہتا ہے, اور وہ روزانہ شام کو چلے جاتے ہیں. اگلے دن پھر اس سے اگلے کسی دوسرے مقام پر جا کر وہ شو شروع ہو جاتا ہے. بہرحال یہ شو تو انہوں نے عمران خان صاحب نے شروع کر لیا, لیکن اعصاب کی اس لڑائی میں عمران خان کو جو ہے وہ شکست ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جو ان کا خیال تھا کہ میں لانگ مارچ کی ابتدا میں ہی پاک فوج کے افسران اور ISI کے افسران کے نام لے کر دباؤ ڈال لوں گا اور یہ سارے لمبے پڑ جائیں گے, وہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے. اور وہ جو ایک تھا نا معاملہ ڈٹ کے کھڑا کپتان, وہ بڑا خطرے میں نظر آ رہا ہے. آگے بھی چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح خطرے میں نظر آ رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو ہر طرف سے بار بار رابطے کرنے کے باوجود پنڈی سے ایک ہی جواب ملا کہ بھائی ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, آپ نے جو بات کرنی سیاسی حکومت سے کریں. اب سیاسی حکومت سے عمران خان صاحب کیا بات کریں؟ اب عمران خان صاحب اپنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی خود غرضی میں اتنے آگے چلے گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آج ان سے پوچھا گیا کنٹینر پہ کہ جی اگر جس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں اس طرح تو معاشرہ لگ جائے, تو عمران خان نے کہا جی معاشرہ لگ جائے تو لگ جائے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ بات کہنے کو تو بڑی آسان ہے اور کوئی اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے, جی خان صاحب نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے, خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ فرق ان کو پڑتا ہے جی جن کا تعلق جمہوریت کے ساتھ ہوتا ہے, جن کا تعلق جمہوری سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے, جو ملک میں آئین اور قانون کی آزادی اور سربلندی چاہتے ہیں. ایسا کوئی شخص کبھی بھی ماشاء اللہ کی حمایت نہیں کر سکتا. تو عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاڑ میں جائے سارا کچھ, اگر میں نہیں ہوں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں. پہلے بھی ان کا سارا کچھ اسی طرح ہی چلتا رہا. تو بہرحال اب یہ وہ ایک اعصاب کی لڑائی ہے, اور اب وہ عمران خان صاحب اس لڑائی میں شکست کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہر گزرنے والا دن ان کی جو ہے وہ ایک نئی کلا بازی ہوتا ہے. آج ہی انہوں نے لانگ مارچ کی تازہ صورتحال کی طرف آ جاتے ہیں تو آج ہی پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی لانگ مارچ کی ساری شیڈول تبدیل کر دیا, وہ جو اس کا روٹ تھا وہ تبدیل کر دیا, اس کے دن تبدیل کر دیے. اب وہ ادھر ہی گھومتا پھرتا رہے گا سینٹرل پنجاب میں, ابھی کافی دن اسلام آباد کی طرف وہ رخ نہیں کرے گا. اگرچہ کہ انہوں نے بیچ میں سیالکوٹ وغیرہ کو مائنس کر دیا, جی ٹی روڈ کو ہی رکھا ہے, لیکن جو پتہ یہی چل رہا ہے, جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی وہ جو 4 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا, شاید وہ
6, 8 یا ممکن ہے 10 تاریخ تک بھی اسلام آباد نہ پہنچ پائیں. اب وہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ اس کے پیچھے بھی بہت ساری باتیں ہیں. اس کے پیچھے باتیں یہ کہ عمران خان صاحب کو جو رپورٹس مل رہی ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے آج اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں جب اسلام آباد پہنچوں گا تو پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہنچیں گے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وہ بندے ارینج نہیں ہو پا رہے پاکستان کے دوسرے حصوں سے جو وہاں پر پہنچیں. کراچی سے ایک نامنل سا ایک جلوس لے کر وہ علی زیدی صاحب روانہ ہوئے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں وہ کب پہنچتے ہیں، لیکن جو ان کو تو خود عمران خان صاحب کو اسپیشلی جو ان کی پارٹی کی قوت کا مرکز ہے صوبہ خیبر پختونخوا، وہاں سے بھی ابھی تک ان کو خاطر خواہ کامیابی یا کنفرمیشن نہیں مل سکی کہ بندے یہاں پہ پہنچیں. دوسری طرف چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بہت زیادہ انہوں نے باتیں کی، تو ان کی پارٹی کے اندر بھی اس وقت شدید قسم کی بددلی پائی جاتی ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کی جو حالیہ لانگ مارچ میں دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب ان کے ساتھ ہیں، لیکن جب سے شاہ محمود قریشی صاحب ساتھ ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے پنجابی میں یا پٹواری زبان میں کہتے ہیں کہ نکاح جو منہ گڈیا ہوا. وہ شدید پریشان گھبرائے سے کھڑے ہوتے ہیں ساتھ. یہی ساتھ حالت معتذر کی ہوتی ہے، یہی اسد عمر کی ہوتی ہے. ہم نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اسد عمر بھی اب ایک خفیہ مشن پہ گئے ہوئے ہیں جو مبینہ طور پہ مسلح افراد لانے کا ایک مشن ہے، اور ابھی ان کی واپسی نہیں ہوئی، تو آج وہ اس کنٹینر پہ موجود نہیں تھے. یہ ہم نے جو آپ کو کل خبر دی تھی وہ خبر جو ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب کہ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا. اب یہ معاملہ اس طرف جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پنڈی سے جب گزریں گے تو اگر ان کے ساتھ کوئی 10-20 ہزار لوگ ہوئے تو وہ ممکن ہے کہ کسی ڈسپریشن میں آ کے، کسی ٹینشن میں آ کے، ڈپریشن میں آ کے وہ کہیں گے نہیں جی میں تو مری روڈ کا جو کونا ہے وہاں پہ بھی GHQ کا گیٹ لگتا ہے کہ میں وہیں پر دھرنا دینے لگا ہوں یا احتجاج کرنے لگا ہوں. تو اگر عمران خان صاحب کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک فکرہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اس کے پھر اب چند گھنٹوں بعد صرف اتنا ہی پتہ چلے گا کہ لٹ کے کھڑا ہے کپتان. یہ ساری صورتحال بنے گی. اب خان صاحب اتنا بڑا رسک لیتے ہیں یہ نہیں لیتے. اس قسم کی باتیں وہ اپنے ساتھیوں کے ذریعے ادھر ادھر پھیلا رہے ہیں کہ یہ پنڈی بھی جا سکتے ہیں اور ادھر بھی جا سکتے ہیں. حالانکہ سچویشن یہ ہے کہ وہ اسلام آباد آتے ہوئے بھی ان کی پریشانی بڑی ہوئی، اور وہ بجائے جلدی پہنچنے کے چیز کو ڈیلے کری جا رہے کہ نہ ہی جانا پڑے، یار کو مجھے منا لے، مجھے کوئی فیس سیونگ مل جائے. لیکن فیس سیونگ ان کو اب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پنڈی والے کہتے ہیں جی ہمارا تو واسطہ ہی نہیں سیاست کے، ہمارا کیا واسطہ ہے، آپ جانے حکومت جانے. حکومت کہتی ہے جناب ہم نے آپ کو فیس سیونگ نہیں دینی. نواز شریف نے بھی منع کر دیا، مریم نے بھی منع کر دیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کوئی فیس سیونگ نہیں دینی. یہ جو دل کرتا ہے خان صاحب کرتے رہیں. اب سیاسی احتجاج خان صاحب کرتے ہیں تو بے شک کرتے رہے. یہ جو مسلح تصادم والا معاملہ ہے خان صاحب کا، چونکہ اب بہت ساری چیزیں لیک ہو گئی ہیں تو شاید وہ اب ان کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جائے گا. اور البتہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب تو پتہ نہیں اصحاب کی جنگ کے ماسٹر ہیں، یہ نہیں ہے سوشل میڈیا کی جنگ کے وہ بڑے ماسٹر ہیں. اور وہ PTI وہ روزانہ نئی افواہیں چھوڑتے ہیں، آج یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن آج ایک چیز جو نوٹ کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ آج ان کی تقریر میں وہ تندی اور تیزی نہیں تھی. وہ تندی اور تیزی کیوں نہیں تھی؟ ہم نے بھی سوچا کہ یار یہ چکر کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کل ایک خبر ڈیلیبریٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحافتی حلقوں میں بڑی گردش کرتی رہی کہ جی ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے. ایک سابق اعلیٰ افسر جو کہ پلان عمران خان کا حصہ تھے وہ کچھ انکشافات کریں گے، عمران خان صاحب کے سارے پول کھول دیں گے. تو ادھر سے عمران خان صاحب کی بھی ٹون اس کے بعد ڈاؤن ہو گئی اور ادھر سے پھر وہ پریس کانفرنس بھی دی. اگے سے آپ لا لو گے یہ معاملات کیا چل رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. جو آج مریم صاحبہ نے بھی لندن میں پریس کانفرنس کی، اس میں بہت سارے انکشافات کیے. ایک تو انہوں نے بتایا کہ جی کو 50 کروڑ روپے کا مال انہوں نے توشہ خانہ سے لے کر بیچا ہے اور 50 کروڑ روپے کمایا. ایک کوئی ہیروں کا سیٹ بھی تھا جو 2 کروڑ روپے کا انہوں نے لے کے مارکیٹ میں 22 کروڑ روپے کا بیچا. خان صاحب کو چلیں اور کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. توشہ خانہ میں حکمران بننے کے بعد یہ پتہ لگ گیا کہ عمران خان صاحب کا بزنس کیا ہے، تو وہ ایک بزنس ان کے سامنے آ گیا. دوسری انہوں نے وہی تقریباً باتیں کی جو کہ بھئی یہ دن کو اور بات کرتے ہیں تقریر اسٹیج پہ چڑھ کے اور رات کو یہ پاؤں پکڑتے ہیں اور ان کی اب کوئی بات نہیں سنے گا. اب یہاں پہ جو معاملہ انہوں نے جو ایک امپورٹنٹ چیز کی جو ہماری اگلی فائنل خبر کا حصہ ہے، ان کا کہ جی ساری عمران خان صاحب کو پرابلم جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے. جو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ مطلب یہ بات اب اوپن لیا کہ ان کو کسی ایک خاص بندے سے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہے کہ یار وہ نہ کدھر لگ جائے. وہ وہی آدمی ہے جس کو ان کی ساری چوریوں کو پتہ ہے، جس نے ان کو جا کے کہا تھا کہ جناب تسی تھے تھوڑی بیگم نے مہربانی کریں اس طرح نہ کریں، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، کون سے تحفے وصول کریں، کون سی چیزیں چوری ہو رہی ہیں، کہاں سے رشوتیں آ رہی ہیں. تو وہ ویسے بھی تھانے دار ایسا لگ جائے نا اور جس کے بارے میں چور کو پتا ہو کہ یار اس کو تو میری پوری پچھلی ہسٹری پتا ہے، تو وہ ویسے ہی بندے کا طرح نکلا رہتا ہے یار تھانے دار نہیں لگنا چاہیے اور جو مرضی لگ جائے. یہاں پہ یہ اس قسم کی سچویشن ہے. اچھا بہرحال جی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے آپ کو ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں. آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ذرائع ہم کا یہ کہنا جی مشاورت مکمل ہو گئی ہے. مشاورت یہ 2 سطحوں پر مکمل ہوئی ہے.
ایک مشاورت مکمل ہوئی ہے خود موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو پاک فوج کے جو بڑی ہرارکی ہے، جو چند بڑے فیصلہ ساز لوگ ہیں، جو سینئر آفیسرز ہیں، ان کے ساتھ ایک مشاورت مکمل ہوگی اور ایک نام پر حتمی طور پہ پہنچا بھی جا چکا ہے۔ اور دوسری مشاورت آرمی چیف کی اور وفاقی حکومت کی یا وزیر اعظم کی وہ مشاورت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ سو اس وقت آرمی چیف، پرائم منسٹر اور وہ جو چند لوگ ہیں جو اس مشاورت میں شامل تھے، جن سے آرمی چیف نے جی ایچ کیو میں مشاورت کی، ان لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہے۔ نام اب تقریباً یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے اور نیوز ٹو یو کا یہ ریکارڈ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرتے ہیں، تو چونکہ ابھی فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس سے پہلے اس میں کوئی نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے ہم آپ کو نام تو فی الحال نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی نام فائنل بھی ہو چکا ہے اور یہ سب کو پتہ بھی ہے کہ کون صاحب آرمی چیف آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک تجویز کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پروگرام کے شروع میں کہ جناب ایک تجویز بھی آئی ہے آرمی چیف کے حوالے سے۔ تجویز یہ آئی ہے جی، ابھی اس تجویز پہ غور ہو رہا ہے، لیکن ابھی وہ اس لیول پہ غور نہیں ہو رہا کہ ہم کہیں کہ وہ کسی اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی زیادہ امکان ہے۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ آرمی چیف کی جو عہدے کی مدت ہے اس کو 3 سال سے بڑھا کر 4 سال کر دیا جائے۔ اب یہ ایک تجویز ہے، ابھی مختلف لیولز پہ اس پہ بات ہوگی، پتہ نہیں آگے چل کے شاید کبھی اس پہ کوئی بات ہو جائے، کسی وقت بھی اچانک وہ بات تیزی سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اس حوالے سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ ایک تجویز ہے۔ لیکن اس تجویز کے حوالے سے نواز شریف صاحب راضی نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب اس تجویز کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مدت اس وقت آئین میں قانون میں لکھی ہوئی ہے اتنی ہی ہونی چاہیے، اس میں زیادہ ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے ایک اور جس چیز پہ بڑا مستقل مزاجی سے سٹینڈ لیا ہوا ہے، وہ اس چیز پہ سٹینڈ لیا ہے کہ جی ماضی میں بھی ہم یہ ایسے بہت سارے تجربے ہو چکے ہیں پاکستان میں کہ جونیئر آدمی کو اٹھا کر مطلب سینئرز کو سپر سیڈ کرتے ہوئے اس کو چیف لگا دیا گیا، لیکن وہ فیصلے جو ہیں وہ بعد میں درست ثابت نہیں ہوئے۔ اور یہ بات نواز شریف صاحب کے ایک حوالے سے درست بھی ہے کہ آرمی چیف ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے، پھر وہ اپنی فوج کا آرمی چیف ہوتا ہے، اس کے بعد وہ باقی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو سینئر موسٹ بندہ ہے اس کو لگا دیا جائے اور باقی تجاویز کو اور ادھر ادھر کی اب باتیں نہ کی جائیں۔ اب دیکھتے ہیں جی عمران خان صاحب کا لانگ مارچ، اب وہ جو ہمارا خیال تھا کہ 2-4 دنوں میں اسلام آباد پہنچ جائے گا یا 5-6 دن میں ان کے اپنے مطابق، ابھی فی الحال ہمیں وہ مزید 1 ہفتہ اسلام آباد پہنچتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب اسلام آباد پہنچتا ہے لانگ مارچ اور ان کو فیس سیونگ ملتی ہے یا نہیں، ابھی تک ان کی کوئی فیس سیونگ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ رانا ثناء اللہ نے ایک مشروط پیشکش ان کو کر دیا مذاکرات کی، خان صاحب کو بھی بہت شوق ہے مذاکرات کا، ان کا جی جو آپ ابھی تک پہلے باتیں کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے، ان پہ معافی مانگ لیں اور کوئی پیشگی شرط کے بغیر بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں۔ تو یہ پیشکش عمران خان صاحب کو مجھے تو نہیں لگتا کہ قابل قبول ہوگی، لیکن خان صاحب تو خان صاحب ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔